پاکستان سفارتی میدان میں سرخرو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان کی عسکری قیادت اور حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایران کے دورے کی ثمرات ہیں، جس کی بنیاد پر ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا، اور اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اس اقدام پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اور یوں کہا جائے کہ آج کا دن خوشی اور امید کا دن ثابت ہوا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا، اور اس خوشی اور امید کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا مخلصانہ کردار ہے، جس کو امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی سراہا ہے۔ اور امریکی صدر کا اپنی ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں شاندار لوگ ہیں۔ اب اسی تناظر میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے کردار کو نمایاں کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایران کے دورے کو ایک اہم سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ رابطوں کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ خطے میں جہاں اعتماد کا شدید فقدان پایا جاتا ہے، وہاں کسی تیسرے فریق کی مداخلت اکثر کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل بنیادوں پر امن قائم ہو سکے گا۔ اگر امن قائم ہو گیا تو اس کی مثبت معاشی، سفارتی اور سیاسی ثمرات بھی مرتب ہوں گے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کریڈٹ مسٹ بی گیون چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب جو ایران میں موجود ہیں، انٹیریئر منسٹر سید محسن نقوی صاحب ان کے ہمراہ ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ، اور پاکستان کے لیے کتنا مثبت ہے یہ سر؟ دیکھیے، پاکستان کا رول جو ہے نا وہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان کے اپنے ایشو بھی اس سے سولوشن سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ جسے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ایران کی سیکورٹی، ایکچولی ایران صرف ایران کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اس وقت ایران پورے اس خطے کے لیے لڑ رہا تھا، جس کے اثرات ابھی آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان نے اس دفعہ نہیں، پچھلے دفعہ بھی جب اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے حملہ کیا، اس وقت بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے پاکستان کا رول کرٹیکل ہے اس خطے میں، دیر نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں کوئی شک کسی کو رہ نہیں گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کی جو شور مچا ہوا تھا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ سارے سائلنس ہو گئے۔ اور سب سے بڑی چیز جو یہ ہوئی ہے کہ اس خطے سے امریکہ کا انخلا وہ اب ممکن نظر آنے لگا ہے۔ تھوڑی دھندلاہٹ ہے لیکن ممکن۔ اور یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا گیا ہے ایز اے گڈ ول جسٹر فرام ایران، یہ اس وقت تک ہے جب تک سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے۔ اگر سیز فائر کی وائلیشن ہوگی تو ایران اسٹل ہیز دی رائٹ ٹو کنٹرول اٹ اگین۔ پاکستان کا رول اس لیے بہت کرٹیکل ہے کیونکہ ایران نے اگر کہیں بات سنی ہے کسی کی تو پاکستان کی سنی ہے۔ امریکہ کی مجبوری ہے ایران سے بات کرنا، وہ پاکستان سمجھتا ہے، ان کے ٹیبل پہ لے کے آنا بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ جو ابھی انیزیز پیس کہہ لیجیے، سیز فائر کہہ لیجیے، جو بھی آپ کہہ لیجیے، نو وار نو پیس کی بات کر لیجیے، یہ آہستہ آہستہ یہ جو پاز ہے بیچ میں، یہ امریکہ خلاف جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا بہت میجر رول ہے، اینڈ ویری ویل ڈن پاکستان۔ کسی بھی انسیڈنس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری اور کوئی نہ کوئی لوزر ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ میوچل ون ون ہوا ہے اب، یا کوئی لوزنگ اینڈ پہ ہے اور کوئی بینیفیشری مطلب کوئی وکٹوریس کے طور پر سامنے آیا ہے، کسی کو فاتح کے طور پہ سامنے آیا؟ اگر ہے تو کون ہے سر؟ دیکھیے، اس کو ہم اس طریقے سے فاتح اور وہ تو چھوڑیں، پرانی جنگیں اب نہیں رہیں۔ یہ جو باقاعدہ کائنیٹک آپریشن یہ تو رک جائیں گے، بٹ بیہائنڈ دا سین جنگ یہ جاری رہے گی۔ جنگ صرف ایران کے لیے نہیں تھی، جنگ کے لیے مقاصد ان کے بہت بڑے ہیں امریکہ کے دنیا پہ۔ اگر آپ صرف ایک دفعہ اندازہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیے نقشے پر باب المندب کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ، اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اگلے دن آپ نے بیان سنا ہوگا جو سنگاپور کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ آف ملاکا ہے، نقشے پہ ملاکا کے طور پہ لکھا گیا، انہوں نے اس کو اسٹیٹ آف سنگاپور ڈکلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ صرف 2 کلومیٹر چوڑی ہے، بھی ہم بند کر سکتے ہیں، مطلب انڈائریکٹلی نے بات کی۔ تو سنگاپور کی آپ اتنی پسلی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، باقاعدہ چائنا کو تھریٹن کر سکتا ہے۔ وہ بیسیکلی تو امریکہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو دنیا بات سمجھتی، بینیفیشری ساری دنیا ہوگی اس سے جو ہوگا، جو میرے اندازہ ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ امریکہ کا جو زوال پذیر جو امریکہ ایک طاقت کے طور پہ نظر آ رہا تھا، اب اس کا زوال تیز ہو جائے گا، اور نئی ہے نا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بہت مختلف قسم کے ریجنل لیول پر اور ایون ایٹ دی انٹرنیشنل لیول پر جو طاقت کا توازن ہے وہ اب اس کی طرف شفٹ باقاعدہ ہوا ہے۔ اس کو کیسے سر لوگ کرتے ہیں، یہ
ایک نظر جو آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے اس طرح فیلڈ مارشل ایران میں تھے، پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں تھے. سعودی عربیہ کا اس جنگ میں شامل نہ ہونا، سعودی عربیہ کا پاکستان، ترکیہ، مصر کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی انہوں نے طے کیا تھا وہاں بیٹھنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ کا اس خطے سے جو ہے نا انخلا تیز ہو جائے گا انشاءاللہ، اور امریکہ کا زوال آپ کو نظر آئے گا. اور جو یہ مشرقی طاقتیں ہیں اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلتی ہیں. کیا وہ چائنیز جو فلسفی ہے وہ کامیاب ہوگی یا رشین فلسفی وہ کامیاب ہوگی. ٹھیک، اب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. جو غلام مصطفیٰ صاحب، لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہے، اب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہونے جا رہا ہے؟ اب اس کی جو خد و خال واضح نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی جو طاقت کا جو پلڑا تھا وہ اب مغرب سے مشرق کی طرف باقاعدہ منتقل آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یو کین سی دیٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جو غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، سر یہی سوال آپ سے ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ظاہر ہے ایک تو بڑی خوشائند بات ہے کہ 40 روز تک جو جنگ جاری رہی اس کا اختتام بالآخر مذاکرات کی میز پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. قوی امکانات یہ ہیں کہ بریک تھرو جس انداز میں آج ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر پاکستان آنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں. کیا نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہے سر؟ جی بہت شکریہ. یقیناً آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ان اٹ سیلف بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اگر ہم جنگ کا جائزہ لیں تو ابنائے ہرمز کے فری پیسج یا آپریشنز جو تھے سی لائن آف کمیونیکیشنز کے، وہ جنگ کی وجہ نہیں تھی، لیکن جنگ کے دوران ایران نے جس طرح اس اسٹریٹجک پوزیشن کو اپنے لیے استعمال کیا، اس سے اب یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ اس جنگ کا سینٹر آف گریوٹی بن گیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو مذاکرات ہوئے اسلام آباد ڈائیلاگ میں، اس میں بہت ساری باتوں پہ تو ایگریمنٹ ہو گیا تھا جس کی بنیاد پہ جو سینئر لیڈرشپ ہے دونوں طرف سے وہ یہاں اکٹھی ہوئی، اور مزید انہوں نے جو پینڈنگ پوائنٹس تھے اس کے لیے ایک بڑا میراتھن سیشن ہوا. لیکن اس کے بعد جو دو بڑے پوائنٹ سامنے آئے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا فری پیسج اور دوسرا ایرانین نیوکلیئر پروگرام. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تاثر ملنا شروع ہوا کہ شاید کوئی تعطل ہو گیا ہے مذاکرات میں. پھر پاکستان نے بڑے پرو ایکٹیولی اپنی ڈپلومیسی کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی آپٹکس ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وار زون میں پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کر رہے ہیں تاکہ جو میجر کانفلکٹنگ پارٹیز کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو الحمدللہ پاکستان کی کوششوں سے ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا ایران نے اپنے طور پہ اعلان کر دیا ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اس چیز کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کے ایک انڈیورنگ پیس یا سولوشن کی طرف جائیں گی، اور اگلا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہوگا. تو اس سے پاکستان کی اس خطے کو امن کے طرف واپس لے جانے میں، اور جو دنیا بھر میں اس کا امپیکٹ آ رہا تھا اس کو حل کرنے میں پاکستان کا رول جو ہے وہ پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ. بالکل، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کا اوپن ہونا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ایرانینز کو اگر اس پہ کنونس کیا ہے تو کوئی نہ کوئی گارنٹی تو دی گئی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ضمانت ہے جو ایرانینز کو دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے معاشی شارک کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟
کچھ چیزیں جو اس مذاکرات کے ساتھ مسلسل ٹیگ ہوتی رہیں، اس میں لیبنان کا جنگ بندی وہ ایک مشروط کر دی گئی تھی ایران کی طرف سے. اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں امریکہ کے کنسرن ظاہر اب تھے اور پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی تھی. اور جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو ایک جنرل کنسنسس ہے. سارے ویسٹرن بلاک، امریکہ اور دوسرے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کو نیوکلیئر نہیں دیکھنا چاہتے. تو ان حالات میں یہ بڑا پروگریسو ہے کہ ہم جو آپس میں جہاں سے یہ مذاکرات کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کی طرف سے 15 اور ایران کی طرف سے 10 نکات پیش کیے گئے تھے، وہ بھی انڈائریکٹلی، اور وہ آپس میکسیملس ڈیمانڈز تھیں. تو اگر ان کو الگ الگ دیکھا جائے تو لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں پارٹیز کہیں آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حل کی طرف لے کے جائیں گی. لیکن ہم پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ 47 سال سے جو ایک دوسرے کے مخالف برسر پیکار دو قومیں تھیں، ان کی ویری سینئر لیڈرشپ وہ ایک ہی چھت تلے بیٹھے اور انہوں نے طویل 21 گھنٹے کے دورانی پہ مشتمل مذاکرات کیے. اور اب یہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے کو جا رہا ہے، تو یہ یقیناً بڑی خوش آئند بات ہے اور ہمیں اس سے جو توقعات وابستہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیابی کی طرف جائیں. ایرانین سائڈ کی جانب سے جو 10 نکات پیش کیے گئے تھے اس کے اندر آبنائے ہرمز پہ ٹول وصول کرنے کی بات بھی ہوئی تھی. پھر اس میں ظاہر ہے مستقبل کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ جنگ بندی اس طرح کی. پھر نیوکلیئر پروگرام، جوہری جو پروگرام ہے اس متعلق بات کی گئی تھی. لیبنان کے حوالے سے ہم نے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آج بھی دیکھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان 10 پوائنٹس کے اوپر کہاں ہے کہ جہاں ایران نے کوئی فلیکسیبلٹی شو کی ہے، یا پھر امریکہ کچھ باتیں ماننے میں اور ایران وہ باتیں منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ دیکھیں، اس بات سے قطع نظر کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی سبسٹینشیل ڈیٹا یا انفارمیشن نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ 15 میں سے کتنے نکات ایران نے مانے اور 10 میں سے کتنے امریکہ مانا. لیکن ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ جو تھی وہ تیسرے ہفتے سے ایک ایسی بند گلی کی طرف جا رہی تھی جہاں پر نہ تو امریکہ یہ جنگ جیت سکا تھا اور نہ ہی ایران ہارا تھا. اور ایران اس موڈ میں تھا کہ اس جنگ کو طوالت دی جائے اور بغیر انڈیورنگ پیس کی ضمانت کے ہم کوئی لچک نہ دکھائیں. تو پرسنٹیجز تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے اس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایران نے بھی کچھ سپیس جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کے ذریعے امریکہ کو دی اور اس کو امریکہ نے رسپونڈ کیا. کیونکہ ایران میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ایران کو بھی ضرورت ہے ایک لمبے سیز فائر، اور اس کے بعد جو بھی موڈیلٹی سارٹ آؤٹ کی جائیں گی، ایک ایکشن ایبل جو پلان بنایا جائے گا، اس سے ایران اپنی ریکنسٹرکشن اور ری ہیب کا جو ایک پروسیس ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہے. تو ایران کو بھی ضرورت ہے اور امریکہ کی تو یہ مجبوری ہے کہ امریکہ یہ جنگ اب اس کو طوالت دینا افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے جو امریکہ کا سول سپر پاور سٹیٹس ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد یہ خطہ ویسا نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا، اور اس خطے میں سیکیورٹی پیراڈائم میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اور ایران اس میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور ایفیکٹو رول ادا کرے گا. اور یہ اس خطے میں پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا، اگر آپ کہیں کہ ایک پیس میکر اور ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان آج کھڑا ہے. جی
ٹھیک. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یکے بعد دیگرے ٹویٹس کی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ بتا رہے ہیں اور اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ فیس سیونگ مل گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو, یا کوئی سیف ایگزٹ مل گیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اور دوسری طرف ایرانین سائیڈ کو, اپنی پبلک کو, اپنی عوام کو جنہیں ہمیں بہت ایگریشن میں دیکھا, بہت ریزیلینٹ نظر آئے, ان کو بتانے کے لیے, ان کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں, ان کو دینے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے ایرانین سائیڈ کی. پھر ان کے اوپر جو 47 سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں, وہ اپنے جو معاشی جو ان کی ایکٹیویٹی ہیں ساری, وہ فریلی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ایرانین پبلک کے سینٹیمنٹ کو بڑا کمفرٹ کریں گی. اور امریکہ کو چونکہ فیس سیونگ چاہیے تھی, تو وہ تو اپنی نیریٹو بلڈنگ جو ہے اس طرح سے کریں گے کہ وہ آبنائے ہرمز کا کھلنا اور اس کے بعد ایران کا کسی نہ کسی حد تک ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ ایگری کرنا ان کے لیے بھی بڑی فیس سیونگ ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کتنا ڈیسپریٹ ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے, کہ جب انہوں نے ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا, انہوں نے اس آپریشن کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ جیسے اسی کو بیان کرتے ہوئے وہ اپنے لیے نوشن آف وکٹری کارو کر رہے تھے. حالانکہ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. ان فرسٹ پلیس پہلا سوال تو ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ F-15 جو ہے وہ گرا کیسے, جب کہ آپ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس نہیں ہے, ہم نے ان کی فضائیہ مکمل تباہ کر دی ہے. لیکن انہوں نے آپ نے وہ آپٹکس آپ کو یاد ہونی چاہیے جس میں امریکن پریزیڈنٹ اپنی سیلز ٹیم کی تعریفیں کر رہے تھے, امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف وہ اپنے پریزیڈنٹ کی تعریفیں کر رہے تھے, CIA کے ڈائریکٹر بھی ان دونوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اور ڈیفنس سیکٹری وہاں کھڑے ہوئے وہ بھی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے. تو اگر وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اپنے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں, تو اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا اور ایران کی طرف سے کچھ کنسیشن ملنا ان کے لیے ایک بڑی فیس سیونگ ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کو جو ایک اور کامیابی آج نصیب ہوئی ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو ریٹ دیٹ کہ ایران سے بڑی مثبت خبر یہ آئی کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے, اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سیلیبریٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر. جی میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ آبنائے ہرمز کا جو مسئلہ ہے یہ ٹرمپ نے جس وقت سے اس کو ایک ایشو بنایا تھا, ٹیکٹیکل ایشو, تو ایران نے اس کا جو جواب توڑا تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ قبضہ رکھا جائے گا. لیکن جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی, ایران کو پتہ چل گیا یہ ساری ہوائیاں مارتا تھا ٹرمپ, تو انہوں نے اس کو اٹھانا تھا ان اینی کیس, بیکاز ایران کا کبھی بھی مقصد نہیں تھا کہ گلوبل اکانومی کو چوک کرے. اچھی بھلی جنگ سے پہلے یہ کھلی تھی, سب کے لیے کھلی تھی. یہ تو جب ٹرمپ بے وقوفیاں کرتا تھا تو اس کے جواب میں ایران کو یہ چال چلنی پڑی. پھر اتنا ہوا کہ جب اسلام آباد کے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا, اس کے بعد جا کے پھر اس نے بلاکیٹ کر دیا اس کا, اس سے اور بھی کمپلیکیشن ہو گئی. تو مقصد ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جتنے ہم آج پرابلم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, جو اکنامک سچویشن ہو گئی ہے, میری تیل کی سپلائی بند ہو گئی ہے, گلوبل اکانومی چوک ہو گئی ہے, یہ سب کی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. اور اس وجہ سے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, مجھے صاف کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل تو دہائیوں سے امریکہ کے صدور کو کہتا تھا کہ ہمیں نیوکلیئر دے دو طاقت. وہ ریلکٹنٹ تھے, کبھی نہیں, کوئی پریزیڈنٹ نہیں مان رہا تھا.
تو ایونچولی یہ اس کے زمانے میں پہلی ٹرم میں اس نے پھر وہ کیا جو ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا نیوکلیئر ایشو پر، اس نے وہ اسکریچ کیا نیتن یاہو کی خواہش پر. وہ اسکریچ کرنے کے بعد اس نے پھر اور شعبدہ بازیاں کی، ابراہم اکارڈ کر لیا اور جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کر لیا. اور اب جو اس کے لبنان میں جو حرکتیں ہیں اس کو بھی اس نے اس سے الگ کر دیا تھا. جو سیز فائر مڈل ایسٹ کی ہو گئی تھی تو اس سے باہر رکھا اور وہاں پہ کارروائیاں اسرائیل کو اجازت دے دی کہ تم کرتے رہو. تو یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جس نے امریکہ کو، جو کہ سوویت امپائر کے ختم ہونے کے بعد ایک یونی پولارٹی کی مالک بن گئی تھی، ایک طاقت تھی دنیا کی، وہ ان 40 دنوں میں زیرو ہو گئی ہے. اٹ از نو لانگر اے سپر پاور. اب وہ افسانہ ہوگا جو اس کی یونی پولارٹی کا، جو 250 سال جو بڑی طاقت بنی تھی، آج وہ ایک بالکل ہلکی پھلکی سی ایک ریاست بن گئی ہے جس کے ساتھ نہ یورپ ہے، نہ نیٹو ہے، نہ کوئی اور چائنا ہے، نہ رشیا ہے، نہ جاپان ہے، نہ کوریا ہے. کوئی ہے نہیں. اس نے جنگ. تو اگر یہ کہا جائے سر کہ گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو گئی ہیں اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، کوئی نیو ورلڈ آرڈر کی داغ بیل ڈال دی گئی ہے، تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ظاہر ہے جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی، شروع کی تھی، اب بوتھ پارٹیز ہیو ناٹ ریچ ٹو دا فائنل ایگریمنٹ یٹ، لیکن اس سے پہلے جس انداز میں وہ گلف سٹیٹس کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، سب کا یوں لگتا ہے کہ جیسے فائنل ایگریمنٹ سے پہلے ہی وہ فائنل ایگریمنٹ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں اس جنگ سے نکل بھی جائیں، معاہدہ بھی طے ہو جائے. بہت عجلت میں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کریڈیبل نہیں ہے. یہ بندہ منٹ ٹو منٹ بلکہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ بدلتا ہے. یہ پل میں رتی پل میں ماشا والا حساب ہے. اس شخص پہ کبھی بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے پیچھے وہ ہے، نیتن یاہو ہے. وہ جو کہتا ہے یہ وہ کرتا ہے. اور یہاں امریکہ میں اس کے ساتھ کوئی نہیں سوائے وہ پیٹ ہیکسٹ کے، جو خود ایک ولن ٹائپ شخصیت ہے. ان کے سسٹم میں پہلی دفعہ ایسی شخصیت آئی ہے جس نے مذہب کو بھی گڈمٹ کر دیا ہے اور پوری ایڈمنسٹریشن کا ستیہ ناش کر دیا ہے جو ریپبلکن پارٹی تھی. تو اس قسم کے جب لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر شخصیتوں کا رول جو ہے وہ پھر فیٹل ہو جاتا ہے. اس سے جو ملک ہوتے ہیں ان کا مستقبل بالکل ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. بس یہ امریکہ کا پرابلم ہی یہ ہے. اور جو اب اسلام آباد میں دوسرا دور اگر ہو جائے، اگر یہ اینڈ گیم چل جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، تو شاید حالات سنبھل جائیں. لیکن امریکہ اب واپس وہ اپنا جو سپریمیسی والا ٹائٹل تھا، دنیا کی پاور والا، وہ تو ختم ہو چکا. اس نے تو اپنے آپ کو اتنا تنہا کر لیا کہ یونائٹڈ نیشن کا سسٹم اس نے کرپل کر دیا. کوئی نہ جنرل اسمبلی، نہ سیکیورٹی کونسل، نہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، نہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ہیومن رائٹس کے ادارے، سب کو اس نے سائڈ لائن کر کے کرپل کر دیا ہے. تو دنیا میں رول آف لا بیسڈ گورننس کا تصور اب ایک سوائے افسانوی چیز کے اور کچھ نہیں رہا. اب تو یہ ہے کہ یہ جلدی سے مسئلہ ختم ہو تو پھر اس میں ہمارے جیسے ملکوں کے، پاکستان کا رول بڑا بھاری ہوگا. ہم سلامتی کونسل کا ممبر ہیں، تو ہم اس ختم ہوتے ہی وی ول ہیو ٹو ریوائو دا یونائٹڈ نیشن. ہمیں اس کو انوالو کرنا ہوگا. یہ سارا جو ایگریمنٹ سائن ہوگا اس کو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ لیگلائز کروانا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ پرسن ٹو پرسن کوئی چیز طے نہیں ہو سکتی. وہ کریڈیبل نہیں ہوگی، اس کی سینکٹیٹی نہیں ہوگی کوئی. یہ چیزیں پاکستان کا رول بہت میرا خیال میں بڑھ گیا ہے. نہ صرف اس حوالے سے، اس جو موجودہ ایگریمنٹ ہے اس کو فائنلائز کرنے کے حوالے سے، اس ایگریمنٹ کے بعد اس خطے کی جو فیوچر سلامتی ہے اس سلسلے میں بھی پاکستان کا ایک اور رول ہوگا، بہت بہت ہی کروشل رول ہوگا. اور اس کا تعلق جو آپ نے ذکر کیا کہ ورلڈ پاور بدل رہی ہے، ورلڈ پاور بدل چکی ہے. اب یہ ہے کہ چین اور روس تو سائڈ لائن پہ ہیں ویٹنگ کہ ان کا جو گلوبل سٹیٹس ہے وہ ہو. نہ چین کوئی جنگ میں انوالومنٹ کرتا ہے، نہ رشیا، کیونکہ اپنے اپنے مسائل ہیں دونوں کے. چین کی اقتصادی جنگ چلتی ہے، رشیا کی یوکرین کی چل رہی ہے. وہ اس وقت گلوبل پاور کے چکروں میں نہیں ہیں. اس وقت اس خطے میں صرف اہمیت ہے تو پاکستان کی ہے بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل لوکیشن. انڈیا جو ہے
وہ ایک مودی نام کی ایک شخصیت آئی ہے جس نے ایسی مودتوا پیدا کی ہے. ہندوتوا نہیں ہے، ہندو تو مذہب ہے جس طرح دوسرے مذہب ہوتے ہیں جن میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہندوازم بھی اسی قسم کا مذہب ہے، لیکن اس نے لا کے ایک نیا ایلیمنٹ انڈیا میں پیدا کر دیا ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں مودتوا، جو 2014 کے بعد ہندوستان کی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اس کو ہندوستان ایک بڑی طاقت بن گیا تھا، اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اس کا جو گلوبل اسٹیچر تھا وہ ختم کر دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ جلدی چلا جائے تاکہ پھر انڈیا بھی جو ہے وہ ان بدلتی ہوئی جو طاقت کا توازن ہے گلوبل پاور کا بن رہا ہے اس میں انڈیا ہیز ٹو بی پارٹ آف اٹ. ہم سب مل کے ایک فیکٹر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی بننا چاہیے، کیونکہ چیلنج ہم سب کا جو ہے وہ اکنامک ہے. یہ جنگیں لڑنا کسی کا مقصد نہیں ہے. ہم بھی امن، ہم سفارتکار جو ہیں، میں نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور پیس ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیا تھا وہ ایگریمنٹ جس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کہتے ہیں، وہ 50 سالوں میں جب میں نے سائن کیا تھا انڈیا پاکستان ہسٹری میں واحد ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں 8 نکاتی ایجنڈا تھا اور باقاعدہ ایک میکنزم تھا جس کے تحت وہ ایجنڈے کو ایڈریس کرنا تھا، لیکن وہ بس سے کارگل آ گیا جس کی وجہ سے وہ ڈیریل ہو گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ابھی صرف یہ اس سیز فائر کے بعد اس کو حتمی جنگ بندی کو فائنلائز کرنے کے بعد اس کو لیگلائز کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو یہ خلیج کی ریاستیں بالخصوص یہ ایران، پاکستان، ترکی، یہ 3 بڑے ممالک اس میں ہوں گے شامل، اور اس کے علاوہ یہ خلیج کی ریاستیں، اور اگر ہم چاہیں یا ضرورت پڑی تو اور ریاستیں عراق ہے اور مصر ہے، جارڈن ہے اور ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو ہم ایک ایسا سٹرکچر بنائیں گے ٹریٹی بیسڈ جو بالکل نیٹو کی طرح ہوگا، کیونکہ یورپ کے ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، ورنہ یہ تو جرمنی اور یورپین طاقتیں تو آپس میں لڑائیاں کر رہی تھیں، بالکل جس طرح اب جو ہیں عرب کی جو خلیجی ریاستیں اور ایران کا جھگڑا ہے، ہم نے ان سب کو اکٹھے کرنا ہے اور یہ پاکستان کرے گا. پاکستان نے ایک نیگوشیٹ کر کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے، اور کوئی مذہب نہیں، کوئی سیکٹیرین اختلافات نہیں، نیرولی بیسڈ کنسیڈریشن سے بالا تر ہو کر ہم نے ایک ٹریٹی بیسڈ اینٹیٹی بنانی جس کا مقصد ہوگا اس خطے کو جنگوں سے بچانا، جس کا مقصد ہوگا اس خطے میں سیکیورٹی کو گارنٹی دینا. جو خلیجی ریاستوں کو سلامتی جس کی وجہ سے اس نے امریکہ کو اڈے دیے تھے، وہ اڈوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اڈے ہی تو ان کے لیے عذاب بن گئے ہیں. That's what the Iranians say, that they will have to go and Americans will have to remove them. تو اس کے بعد پھر جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان اور ان خلیجی ریاستوں. بالکل صحیح. سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد صاحب، سر آئی ہیو ٹو، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور ظاہر ہے لارجر کینوس کے اوپر جرنی از ناٹ اوور یٹ، جرنی از جسٹ بگن، اور اس میں بہت ساری ایسے کام ہیں جو پاکستان کے کرنے کے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کو سفارتی میدان میں مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور بھارت کے لیے یہ صورتحال ہضم کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. در حقیقت بھارت پاکستان کی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس اندھے پن میں وہ پاکستان پر اپنا نام نہاد آپریشن سندور مسلط کرنے کی غلطی کر بیٹھا، اور یہ اقدام الٹا اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں مودی سرکار نہ صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو عالمی سطح پر ایک مضبوط اور ذمہ دار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا. یہی وہ موڑ تھا جہاں حالات نے نیا رخ اختیار کیا. پاکستان نہ صرف اس کشیدگی میں خود کو مؤثر انداز میں منوانے میں کامیاب رہا، بلکہ جنگ کے 1 سال کے عرصے میں اس نے سفارتی میدان میں غیر معمولی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، اور یوں جنگ کے 1 سال کے اندر پاکستان اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اس نے نہ صرف ایک بڑے حریف کا مقابلہ کیا ہے بلکہ اپنی دفاعی صلاحیت کا لوہا بھی منوایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے بھی عملی کردار ادا کیا. یوں عالمی سفارتکاری کا مرکز تیزی سے پاکستان کی جانب منتقل ہوتا دکھائی دینے لگا ہے، اور اہم عالمی طاقتیں پاکستان کے کردار کو سنجیدگی سے دیکھنے لگیں. اور اسی بدلتی ہوئی صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ کا ممکنہ دورہ پاکستان ایک نہایت
اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آ رہا ہے. یہ محض ایک سفارتی دورہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے کئی دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جیسا کہ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے اس ممکنہ دورے کے دوران مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہونے کا قوی امکان ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی کیونکہ مسئلہ کشمیر طویل عرصے ایک اہم اور حساس تنازع رہا ہے جسے عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اٹھانے کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.